تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سائیکو انالائزز۔ یہ نفسیات میں بہت ہی مشہور ہے اور یہ نفسیات کی جان سمجھا جاتا ہے۔ اس کو فرسٹ فورس آف سائیکولوجی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو نظریہ ہے سائیکو انالائزز، یہ پیش کیا تھا سگمنڈ فراڈ نے۔ تو دوستو سگمنڈ فراڈ سائیکو انالائزز کا بانی ہے، جو کہ نفسیات کی دنیا میں اپنی صدی کا سب سے مشہور فرد تھا۔ تو جو فرائڈ بنیادی طور پر فزیشین تھا۔ فرائڈ نے اپنے نظریات کی بنیاد اپنے مشاہدات اور تجربات پر رکھی۔ تو کیونکہ یہ دوستو فزیشین تھا، یہ بنیادی طور پر ایک ڈاکٹر تھا، تو جو پیشنٹ اس کے پاس آتے تھے، یہ ان سے جب سوال جواب کرتا تھا تو ان کی بنیاد پر اس نے یہ جو سائیکو انالائزز کا نظریہ پیش کیا تھا۔ فرائڈ نے ایک نہیں بہت سے ایسے انوکھے اور منفرد نظریات پیش کیے جن سے نہ صرف نفسیات کی دنیا میں تہلکہ مچ گیا، بلکہ اس نے دیگر شعبوں کو بھی متاثر کیا۔ تو دوستو جن میں ادب، طب ہے، تو فنون لطیفہ اور فلسفہ شامل ہے، جو خاص طور پر فرائڈ کے نظریات کے گہرے اثرات قبول کیے گئے جس میں۔ تو دوستو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جو سگمنڈ فرائڈ نے جو سب سے اہم کام کیے ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی نظر دوڑاتے ہیں۔ تو فرائڈ نے اپنے دور کی نفسیات سے لے کر آج تک کی نفسیات پر اتنے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں کہ تحلیل نفسی کو پہلی قوت کا نام دیا جاتا ہے۔ فرائڈ کا لاشعوری محرکات کا نظریہ، خوابوں کا نظریہ، جنس، جارحیت، تشویش، لائبیڈو اور اس کے علاوہ ڈیفینس آف میکانزم کا نظریہ، جو کہ آج بھی دنیا بھر میں نفسیات میں آج بھی موجود ہے۔ فرائڈ نے اپنے نظریات کی وضاحت کے لیے نئے تصورات متعارف کروائے۔ تو دوستو فرائڈ نے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر، جن میں فرانز بریٹانو، جوزف برائر، جیمز بریڈ، لی بالٹ شارکو کے ساتھ اشتراک کے نتیجے میں تنویم اور میسمرزم کے اثرات قبول کیے اور اپنا تحلیل نفسی کا نظریہ پیش کیا۔ تو تنویم اور میسمرزم سے مراد ہے کہ جس میں انسانوں اور جس طرح سے انسان ہیں کہ انسان کو مدہوشی کے عالم میں انسان لے کر جائے، جس طرح سے عام طور پر آج اگر ہم دیکھیں ہندی اور اردو فلموں میں کچھ ایسے مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ ایک ہیرو یا ایک جو ویلین ہوتا ہے، اس کو شراب اور کوئی نشے والی چیز جو دی جاتی ہے، اور وہ جو راز ہوتے ہیں ان میں وہ اپنے راز بھی بول دیتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو طریقہ ہے یہ میسمرزم اور تنویم کا طریقہ ہے کہ جس میں ایک کسی سے راز بلانے کے لیے اس کو ایسی حالت میں لے کر جایا جاتا ہے کہ اس کو ہوش ہی نہ رہے، کہ جو بھی سوال اس سے کیا جائے وہ اس کا جواب دے۔ تو اس کے علاوہ دوستو فرائڈ نے لاشعور کی اہمیت کو سمجھا اور کردار پر لاشعور کے اثرات تفصیل سے بیان کیے۔ فرائڈ نے لاشعوری محرکات پر اتنا زور دیا کہ لاشعوری محرک کو اس کے نظریے کا بنیادی ستون کہا جاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ محرکات کی بنیاد اس نفسی توانائی میں ہے جو فرد میں پائی جاتی ہے۔ تو دوستو لاشعوری، کیونکہ یہ ایک فزیشین تھا، یہ ایک ڈاکٹر تھا۔ آج بھی ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کے پاس جب کوئی بھی عورت یا کوئی مرد آتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے جی وہ بس جی ہمارے سر میں درد ہو رہی ہے جی، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے جی۔ تو بیسیکلی وہ جو ان کے سر میں یہ جو ان کو بے چینی ہوتی ہے، اس کا جو سٹیمولس ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کیا جی کوئی گھر میں کوئی پرابلم ہے، آج کیا جی کام نہیں، ہم دیہڑی نہیں لگی جی، آج ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بچوں کی فیس نہیں ہے۔ اس کا جو سٹیمولس ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے، مگر کیا ہے وہ یہ صرف کہتا ہے جی کہ جی میرا سر درد ہو رہا ہے جی، بس مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہے کہ یہ اس کی وہ جانتا نہیں ہے کہ آخر وہ جتنی مرضی پریشانی ٹینشن لے لے، تو پریشانی اور ٹینشن لینے سے تو اس کی جو سر درد ٹھیک نہیں نہ ہو سکتا، اس کی وہ پریشانی حل نہیں نہ ہو سکتی۔ اگر بچوں کی فیس دینی ہے تو وہ جتنی مرضی پریشانی لے لے،
وہ فیس نہیں دی جا سکتی۔ کیا ہے کہ وہ جو اس کی شعور ہے، اس کو شعور کو اس نے خود ہی لاشعوری میں جو ہے وہ پھینک دیا ہے۔ تو فرائڈ نے کہا کہ شخصیت کی نشو و نما کا انحصار فرد کی شعوری اور لاشعوری قوتوں کی تشکیل اور ماحول سے مطابقت پر ہے، کہ جیسے انسان کا شعور ہے کہ جتنی اس میں مینٹلی کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کے مطابق ہی اس کی جو نشو و نما ہوتی ہے، اس کے مطابق ہی اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اگر وہ ہر وقت پریشانی میں رہے گا، اپنے ذہن کے اوپر بوجھ رکھے گا، تو ظاہری سی بات اس کی حالت ڈاؤن ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے شخصیت کے مخفی پہلوؤں کے بارے میں تحقیق کی، ٹھیک ہے، لاشعوری پہلوؤں کے بارے میں۔ اس نے لاشعور کے علاوہ جنس کو انسانی شخصیت کی تعمیر اور ارتقاء میں بہت اہمیت دی، کہ اب جو جنسی تعلق ہے یہ ایک مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے، اس کے علاوہ زندگی جو ہے ادھوری ہے۔ اس نے انسانی ذہن کے 3 حصے شعور، تحت الشعور اور لاشعور بیان کیے۔ شعور سے مراد انسانی ذہن کی وہ سطح ہے جس سے فرد خود واقع ہوتا ہے۔ یہ ہمیں مطابقت میں مدد دیتا ہے۔ حافظہ، ادراک، فکر، مسائل کا حل اور ارادہ سب شعور سے متعلق ہیں، کیونکہ شعور وہ عمل ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ شعور ہے کہ ہم پانی پی رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم کوئی کام لکھ رہے ہیں، ہماری ہینڈ رائٹنگ ہے، کسی سے ملاقات کرنی ہے، یہ سب جو ہیں یہ شعور میں آتے ہیں۔ تو لاشعوری ہمارے تمام بھولے بسرے واقعات اور گزرے تجربات کا ایک لامحدود خزانہ ہے۔ فرائڈ کا کہنا ہے کہ ہماری ناآسودہ خواہشات ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ لاشعور میں پناہ گزین ہو جاتی ہیں۔ خواب اس کی بہترین مثال ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اگر ہماری کوئی بھی خواہش ہے، فرض کریں جی کوئی موبائل آیا ہے نیا، تو ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی میں نے وہ موبائل لینا ہے، تو کچھ دن تو وہ اس کو لینے کے لیے بہت ہی بھاگ دوڑ کرتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے، تو لیکن آخرکار کیا ہوتا ہے کہ وہ نہیں لے سکتا۔ تو اسی دوران کوئی ایک نئی خواہش اس میں جنم لے لیتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم نے یہ نہیں اب یہ کرنا، کہ جو پرانی خواہش ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے، اور اس کی جتنی بھی کوشش ہوتی ہے وہ نئی خواہش کے اوپر کرنی شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ کہاں پر چلی جاتی ہے؟ لاشعور میں، انکانشیسنس میں چلی جاتی ہے۔ شعور اور لاشعور کے درمیان تحت الشعور پایا جاتا ہے۔ شعور سے خارج ہونے والے ایسے خیالات جو ابھی لاشعوری میں نہیں پہنچے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ابھی وہ مثال کے طور پر بندے نے موبائل لینا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی اس کی ایک نئی اور خواہش پیدا ہو گئی، تو ابھی اس کا مائنڈ ادھر بھی ہے، آدھا مائنڈ کہ جو اس نے نئی چیز فرض کریں موٹر سائیکل لینی ہے، تو آدھا ذہن اس کا جو ہے وہ ادھر ہے، موبائل کی طرف ہے، کیونکہ پوری طرح سے وہ بھی کسی بھی طرف نہیں جا سکتا، نہ جا رہا ہے، تو وہ کہاں پر اب لٹک رہے ہیں اس کے خیالات؟ تحت الشعور میں۔ تو اس نے شخصیت کی ساخت، حرکیت، نشو و نما میں تینوں پہلوؤں کے متعلق اپنے نظریے کی وضاحت پیش کی۔ شخصیت کی ساخت کے متعلق اس کا کہنا ہے کہ شخصیت اِڈ، ایگو اور سپر ایگو سے مل کر بنتی ہے۔ یہ تینوں عناصر، تینوں فیکٹر جو اشتراک یا تصادم میں مبتلا رہتے ہیں۔ فرائڈ نے اِڈ کو حیاتیاتی پہلو، ایگو کو نفسیاتی پہلو، سپر ایگو کو سماجی پہلو قرار دیا۔ تو جو اِڈ ہوتی ہیں اس میں لامحدود خواہشات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، نفسیاتی پہلو میں جو انسان کی ضروریات ہیں۔ تو فرائڈ نے شخصیت کے نشو و نما کے مختلف درجے بیان کیے ہیں کہ کس طرح بچہ ان مراحل سے گزر کر بھرپور شباب تک پہنچتا ہے۔ شخصیت کی حرکیت، ڈائنامکس آف پرسنالٹی کے ضمن میں فرائڈ نے نفسی توانائی، لائبیڈو کا تصور پیش کیا۔ تو اس طرح جو لائبیڈو کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جبلت حیات ایروز اور جبلت موت تھینوٹس کا منبع۔ تو یہ یعنی کہ لائبیڈو کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک تھینوٹس اور دوسرا ایروز۔ تو پہلا جو ایروز ہے، جبلت حیات، فرائڈ کا کہنا ہے کہ جو ایروز ہے، ٹھیک ہے، جبلت حیات ہے، ٹھیک، یہ نفسی توانائی اپنی یہ جو ہے یہ اپنی شکل بدلتی ہی رہتی ہے، کہ اس میں جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ جس میں کبھی کوئی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، کبھی کوئی خواہش ہو جاتی ہے، کہ جیسے کہ ہم دیکھ لیں جی، ہم نے کہیں جی
شادی ہوگی جی کسی، کیا جی ہم نے ہنی مون منانے کے لیے جانا ہے، کیا جی نئی خواہش ہے، اب اس کے ساتھ ہی جی ہم نے گھر بدلنا ہے، اس کے ساتھ ہی ہم نے کوئی نیا بیڈ لینا ہے، کہ یہ جو خواہشات ہیں، نفسی توانائی ہے، لائبیڈو، یہ اپنی حالت بدلتی رہتی ہے۔ اس کا مقصد حفظ ذات گویا شخصیت تعمیری پہلو ہے۔ تو انفرادی اور اجتماعی نشو و نما کا باعث بننے والا ہر خیال، جذبہ اور عمل اس کا مرہون منت ہے۔ تو ہر قسم کا جو خیال ہے، نیا خیال آتا ہے جی، کوئی پاکستان انڈیا کا میچ لگا ہے جی، ہم نے میچ دیکھنے جانا ہے، اور دوسری طرف اس کا آفس کا کام ہے، تو اب کیا ہے کہ وہ دونوں طرف ہی اب جو ہے وہ پھنس گیا ہے۔ تو اس میں تو آگے آتے ہیں تھینوٹس، جبلت موت۔ تو تھینوٹس دراصل جبلت حیات کے متضاد ہے، کہ یہ اس سے الٹ ہے۔ اس میں قتل و غارت، خودکشی، جارحیت، تعصب، تحقیر، تذلیل، استحصال، فرقہ بندی، نسلی امتیاز، احساس لا تعلقی، خود اذیتی، تباہی، کس میں ظلم و یعنی کہ سب ظلم ہے اس میں، کہ صرف اپنا ہی مار پیٹ۔ اب دیکھیں کہ جبلت ایروز ہے، یہ اس سے بالکل متضاد ہے، کہ جب انسان ناکام ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی جو ناکامی ہوتی ہے اس کو دوسرے کے اوپر ڈالنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جبلت موت تھینوٹس میں آتا ہے۔ فرائڈ نے اپنے نظریات میں تشویش کو بہت اہمیت دی۔ اس نے تشویش دور کرنے کے لیے انا کے دفاعی طریقے، ڈیفنس میکانزم آف ایگو بیان کیے ہیں۔ اس نے وضاحت کی کہ انا کس طرح یہ طریقے استعمال کر کے تشویش کم کرتی ہے۔ فرائڈ نے شخصیت کے نظریے کے علاوہ تحلیل نفسی کے نام سے ایک مکمل نفسیاتی طریقہ علاج بھی متعارف کروایا، یعنی کہ سائیکو اینالائزس جو ہے یہ ایک طریقہ ہے کہ اس کا ذہنی جو مریضوں کے لیے ایک علاج ہے، جس میں آزاد تلازم ہے، خوابوں کا تجزیہ اور فرد کی مزاحمتوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ فرائڈ نے اپنے طریقہ علاج کے ساتھ ساتھ شخصیت کے نظریے میں بھی جارحیت اور جنس کو بنیادی اہمیت دی، کہ اس میں جنسی تعلقات ہیں جو سیکسول انٹریکشن ہے، یہ چیز سب سے اہم اس میں پائی جاتی ہے۔ تو آخر میں دوستو، فرائڈ کے نظریات پر اگرچہ تند و تیز تنقید ہوئی، مگر جو فرائڈ کے پیروکار ہیں انہوں نے اس کا بھرپور دفاع کیا۔ فرائڈ نے خوابوں کا تجزیہ نامی کتاب لکھی، اینالائسس آف ڈریم۔ تو جو اس کا جو کنٹمپریری تھے ان میں یونگ آتا ہے۔ یونگ فرائڈ کے ساتھ مل کر کام کیا، مگر اس کے انتہا پسندی کے باعث اس سے الگ ہو گیا، اور جو یونگ تھا وہ بعد میں نیو فراڈین کہلایا۔ تو نیو فراڈین میں یونگ کے علاوہ ایڈلر، کیرن ہارنی، سیلی وان اور ایرک فران شامل ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، سائیکالوجی کا سائیکو اینالائسس۔